معیشت کا استحکام، وزیر اعظم نے خود سنبھال لیا کام، اعلان کیا ہر شعبے سے متعلق جائزہ اجلاس میرے دفتر میں ہوگا، اجلاس میں گپ شپ نہیں صرف اہم فیصلے ہوں گے۔ وزیر اعظم نے صنعت کاروں سے خطاب میں کہا حکومت میں جہاں جس کی غلطی ہوگی اسے جواب دہ بنایا جائے گا۔ چیئرمین سینٹ نے اعجاز چودھری اور اون عباس بپی کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ سیکریٹری داخلہ، چیف سیکریٹری اور آئی جی پنجاب کو مراسلہ ارسال، اعجاز چودھری اور اون عباس کی کل اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت۔ اور وکلاء تنازع، ایس ایس پی حیدرآباد ڈاکٹر فاروق لنجار کا تبادلہ، عدیل چانڈیو حیدرآباد کے نئے ایس ایس پی تعینات، ڈاکٹر فاروق لنجار وزیر داخلہ سندھ کے اسٹاف افسر مقرر۔ ایس ایس پی ڈاکٹر فاروق لنجار کے تبادلے کے بعد وکلاء کا جشن، ڈسٹرکٹ بار میں وکلاء کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، وکلاء کی سیشن کورٹ سے پریس کلب تک ریلی۔ اور واٹس ایپ گروپ سے ریموو کیوں کیا؟ پشاور کے علاقے ریگی میں گروپ ایڈمن کو قتل کر دیا گیا، ملزم فرار ہو گیا، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ وفاقی کابینہ میں مزید 2 درجن وزیروں کی انٹری، نئے وفاقی اور مملکتی وزیروں کو قلمدان مل گئے، 12 وفاقی 9 مملکتی وزیروں اور 3 مشیروں کو قلمدان سونپے گئے۔ سابق وزیر دفاع پرویز خطر کو مشیر برائے امور داخلہ بنایا گیا، مصطفیٰ کمال کو وزارت قومی صحت کا قلمدان سونپا گیا۔ حنیف عباسی ریلوے، طارق فضل چودھری پارلیمانی امور، خالد مکسی کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، علی پرویز ملک کو پیٹرولیم، اورنگزیب کھچی کو قومی ورثے کا قلمدان دیا گیا، معین بٹو کو آبی وسائل، جنید انور کو میری ٹائم، سردار یوسف کو مذہبی امور، رضا حیات کو دفاعی پیداوار کا قلمدان دیا گیا۔ امریکہ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے کردار کا معترف، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹمی بروس کی پہلی پریس کانفرنس، شریف اللہ کی گرفتاری پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا، کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ مفادات ہیں۔ شریف اللہ 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار ہے، انصاف کا سامنا کرانے امریکہ لایا گیا، صدر ٹرمپ کے پہلے امریکہ کی پالیسی کو جاری رکھیں گے۔ امریکی صحافی اور دفاعی تجزیہ کار نے کہا شریف اللہ کی گرفتاری سے امریکہ کا پاکستان پر اعتماد بڑھا، ٹرمپ کی تقریر پر کانگریس میں زبردست تالیاں اس اعتماد کا ثبوت تھی، پاکستان کی مدد کے بغیر امریکہ دہشت گرد کو پکڑنے سے قاصر تھا۔ انسداد دہشت گردی کے لیے ہمیشہ امریکہ سے تعاون کے لیے تیار ہیں، انتہائی مطلوب دہشت گرد کی گرفتاری حکومت اور اداروں کے لیے باعث فخر ہے۔ رانا ثناء اللہ کی امریکی سفارت خانے کے پولیٹیکل کاؤنسلر سے ملاقات میں گفتگو، وزیر اعظم کے مشیر نے کہا پاکستان کے سیکیورٹی اہلکاروں اور عوام کی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ امریکہ تاریخی طور پر پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے، امریکہ کے ساتھ عوامی روابط پر مبنی خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں۔ پاکستان میں افغانستان سے آنے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے مزید ثبوت منظر عام پر آ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ دستیاب ہے۔ منو کنٹونمنٹ حملہ میں ہلاک 16 خارجیوں سے برآمد اسلحہ میں 4 TMM ووک، 25 پروجیکٹڈ گرینیڈ اور M4 کاربائن اور دیگر اسلحہ شامل ہیں۔ ویزا ہے تو پاکستان آؤ ورنہ اپنے ملک جاؤ، غیر قانونی مقیم افراد، افغان سٹیزن، کارڈ ہولڈرز 31 مارچ تک پاکستان چھوڑ دیں، 1 اپریل سے پاکستان بدر کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کی ڈیڈ لائن، واپسی کے عمل کے دوران غیر ملکیوں سے بہتر سلوک کیا جائے گا، خوراک صحت کی دیکھ بھال کے انتظامات کر لیے۔ پاکستان افغان مہاجرین کے لیے مہربان میزبان رہا، ذمہ دار ریاست کے طور پر وعدے اور ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، غیر ملکیوں کو قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ امریکی صدر کا ایرانی سپریم لیڈر کو خط، جوہری معاہدے پر مذاکرات کی پیشکش کر دی، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امید ہے ایران بات چیت پر رضامند ہو جائے گا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا جوہری معاہدے پر بات چیت ایران کے لیے بہتر ہے، ایران سے نمٹنے کے 2 طریقے ہیں، عسکری طاقت یا پھر معاہدہ، ایرانی عوام کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، ایران سے کہوں گا معاہدہ کرنے والے آپشن کو ترجیح دیں۔ امریکی صدر نے کہا آئندہ 1.5 ماہ کے اندر سعودی عرب کا دورہ کروں گا، خطے میں امن کے لیے سعودی ولی عہد کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ یوکرین اور امریکہ آئندہ ہفتے سعودی عرب میں روس یوکرین جنگ پر مذاکرات کریں گے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے یوکرین جنگ پر، کہا کیف اور ماسکو کے پاس امن معاہدے کے علاوہ چارہ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر کی ملاقات، وزیر اعظم کا 2 طرفہ اسٹریٹجک تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔
وزیر اعظم نے تمام بنیادی مسائل پر پاکستان کی مسلسل حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے کا عزم، سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی تعاون پر پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ صدر شی جن پنگ کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دی۔ چینی سفیر نے کہا چین پاکستان کی قومی ترقی کی کوششوں میں تعاون جاری رکھے گا۔ IMF کا گردشی قرض میں کمی کا مطالبہ۔ پاکستان نے بینکوں سے 1250 ارب قرض لے کر IPPs کا گردشی قرض ادا کرنے کا منصوبہ پیش کر دیا۔ صارفین پر ₹2.80 فی یونٹ سرچارج عائد کر کے بینکوں کا قرض اتارا جائے گا۔ پاکستان اور IMF کے مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل، پیر سے پالیسی مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ سیکرٹری خزانہ خیبر پختونخوا کی IMF وفد سے ملاقات، صوبے کی معاشی کارکردگی پر بریفنگ کی، زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی قانون سازی کا بھی بتایا۔ زرعی آمدن پر کارپوریٹ سیکٹر کے مساوی انکم ٹیکس نافذ کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر ملک مخالف منفی پروپیگنڈا، PTI رہنماؤں کی JIT میں پیشی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر 1.5 گھنٹے تک JIT کے سوالات کا جواب دیتے رہے۔ رؤف حسن شاہ فرمان بھی JIT کے سامنے پیش ہوئے۔ ذرائع کے مطابق عالیہ حمزہ اور کنور شوذب کی جانب سے وکلا پیش ہوئے۔ IG اسلام آباد کی سربراہی میں JIT نے PTI رہنماؤں سے تحقیقات کی۔ 9 مئی کے ملزمان کی ضمانتوں کی منسوخی کے لیے حکومتی اپیلیں سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 10 مارچ سے اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملے کی مبینہ رشوت ستانی، دیگر ہائی کورٹ سے ٹرانسفر سٹاف کے خلاف شکایات سامنے آ گئی۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے جسٹس بابر ستار کے سیکرٹری کے خط کا نوٹس لے لیا، تحقیقات کر کے 3 روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ رمضان کا مہینہ ہے، بانی PTI کے لیے دعا گو ہوں، اللہ پاک انہیں جیل سے رہائی دے، ساتھ عقل بھی دے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا سابق وزیر اعظم پر طنزیہ وار، کہا جب وہ باہر نکلیں تو ملک کے خلاف سازشیں بند کر دیں، مخالفین کو جیل کی تڑیاں لگانا چھوڑ دیں، اللہ انہیں عقل دے کہ کوئی ان کے خلاف بات کرے تو اگلے دن اسے نیب اٹھا کر نہ لے جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے غصے کا نشانہ بننے والے MS میو اسپتال پہلے ہی استعفیٰ دے چکے تھے۔ ڈاکٹر فیصل نے کئی بار پنجاب حکومت سے فنڈ مانگے تھے، فنڈز نہ ملنے پر ڈاکٹر فیصل نے استعفیٰ دیا۔ مریم نواز نے اسپتال میں سہولتیں نہ ملنے پر ڈاکٹر فیصل کو جھاڑ پلائی، گرفتاری کی دھمکی بھی دی اور عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر اب میو اسپتال کو ادویات کے لیے 34 کروڑ جاری کر دیے گئے۔ کراچی کے سول اسپتال میں وینٹیلیٹر نہ ملنے پر 2 بچے فوت ہو گئے۔ بچوں کے انتقال پر والدین کا احتجاج، عملے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ والدین نے کہا ڈاکٹرز کی غفلت اور وینٹیلیٹر نہ ملنے پر بچوں کی جان گئی۔ 4 سال کے رحمت اللہ اور نعیمہ کو خسرے کے لیے علاج کے لیے لایا گیا تھا۔ چیئرمین PP بلاول بھٹو سے امریکہ کی چارج ڈی افیئر نٹالی اے بیکر کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، خطے میں امن سمیت دیگر امور پر گفتگو ہوئی۔ بلاول بھٹو اور نٹالی کا پاک امریکہ تجارتی اور معاشی تعلقات میں اضافے پر اتفاق۔ چیئرمین PP سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی بھی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، تجارتی اور سماجی رابطوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ کراچی میں موبائل چھیننے والا پولیس کو دیکھ کر چھلاوا بن گیا۔ ملزم نے سخی حسن پر بائک والے سے موبائل چھینا، پولیس کو دیکھ کر پل پر چڑھ گیا، راستہ نہ ملا تو تاروں پر کود گیا۔ دوڑ بھاگ کے بعد ملزم پولیس کے ہاتھ لگ گیا۔ ڈکیت کی عمر 17 سال ہے۔ پولیس تحویل میں بے روزگاری کو ڈکیتی کا بہانہ بنا لیا، کہا شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی نوکری نہیں دیتا۔ حیدرآباد میں موبائل کی دکانوں پر کسٹم حکام کے چھاپے، کسٹم حکام اور دکاندار گتھم گتھا ہو گئے۔ ایک تاجر کو دل کا دورہ پڑ گیا، حکام نے درجنوں نان کسٹم پیڈ موبائل ضبط کر لیے، دکانداروں کا احتجاج، کینٹ روڈ بند کر دی۔ کراچی کے ناظم آباد انڈر پاس سے لائٹس چوری، 15 ٹنل لائٹیں 9 روز پہلے ہی لگائی گئی تھی۔ KMC حکام کا پولیس کو کارروائی کے لیے خط، ٹنل لائٹیں 25 فیٹ کی بلندی پر لگائی گئی تھی، منظم طریقے سے واردات کا شبہ ہے، کارروائی کی جائے۔ ناظم آباد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ شام میں بشار الاسد کے حامیوں کی بغاوت کی کوشش، صوبے لتاکیہ میں شامی فوج پر حملہ کر دیا، 16 فوجیوں سمیت 20 افراد جاں بحق،
فوج نے جوابی حملے میں بشار الاسد کے 28 حامی مار ڈالے. سابق صدر کا حامی جنرل ابراہیم ہویجا پکڑا گیا. سیام کا پہلا جمعہ مسجد الحرام دنیا بھر سے معتمرین سے بھر گیا. نماز جمعہ کے روح پرور مناظر، ہزاروں مسلمان طواف کعبہ میں مصروف. سینکڑوں فلسطینی بھی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد اقصی پہنچنے لگے. اسرائیلی قابض فوج نے جگہ جگہ ناکے لگا دیے. صرف 12 سال سے کم اور 55 سال سے زائد عمر کے افراد کو مسجد اقصی جانے کی اجازت. گورنر ہاؤس لاہور میں تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کے لیے افطار ڈنر. سردار سلیم حیدر نے بچوں کو گورنر ہاؤس کی سیر کرائی. نوجوانوں سے اپیل کی خون کا عطیہ دے کر ان بچوں کی زندگی بچانے کا ذریعہ بنے. T20 اسکواڈ سے ڈراپ ہونے والا بابر اعظم، محمد رضوان اور نسیم شاہ عمرہ ادا کرنے چلے گئے. تینوں کھلاڑی ون ڈے اسکواڈ کا حصہ ہیں. عمرہ ادائیگی کے بعد وطن واپس آ کر اسکواڈ کے ساتھ نیوزی لینڈ جائیں گے. چیمپئنز ٹرافی کا چیمپئن کون؟ فیصلہ اتوار کو ہوگا. میگا ایونٹ کی 2 ٹاپ ٹیمیں بھارت اور نیوزی لینڈ حتمی مارکا لڑیں گی. ٹورنامنٹ میں بھارتی سورما ناقابل شکست، جو سامنے آیا اسے ہرایا. سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے خلاف پچھلا حساب چکایا. بلیک کیپس بھی خطرناک ٹیم، بھارت کے علاوہ تمام حریفوں کو ڈھیر کیا. سیمی فائنل میں مضبوط جنوبی افریقہ کو آؤٹ کلاس کیا. ٹائٹل کی جنگ اتوار کو دوپہر 2 بجے دبئی اسٹیڈیم میں چھڑے گی. ٹاس کے بجائے بھارت سے پوچھ لیں پہلے بیٹنگ کرنی ہے یا بالنگ. ایک ہی وینیو پر چیمپئنز ٹرافی کے میچ. برطانوی اخبار ٹیلی گراف کا آئی سی سی اور بی سی سی آئی پر طنز. کہا آئی سی سی میں بیٹھے جے شاہ نے بھارت کو فائدہ کیا. بھارتی حکومت نے اپنی ٹیم پاکستان نہیں بھیجی. پاکستان اپنے ملک میں فائنل تک سے محروم رہا. جیسن گلیسپی نے پاکستان کرکٹ سے متعلق سنیل گواسکر کا بیان بکواس قرار دے دیا. سابق ریڈ بال کوچ نے کہا سلیکشن درست ہو تو پاکستان کی ٹیم کسی کو بھی ہرا سکتی ہے. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں. سنیل گواسکر نے پاکستان کرکٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا بھارت کی بی یا سی ٹیم بھی پاکستان کی ٹیم کو مشکل میں ڈال دے گی. ایشیا کپ 2025 کے انعقاد کے لیے متحدہ عرب امارات مضبوط امیدوار بن گیا. ذرائع کے مطابق اتوار کو چیمپئنز ٹرافی فائنل کے دوران ایشیائی ملکوں کے درمیان بات چیت ہوگی. ستمبر میں شیڈول ایونٹ کا میزبان بھارت ہی رہے گا. بھارت نے ایونٹ کی ذمہ داری بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا کو دے دی. راجیو شکلا کو ایشین کرکٹ کونسل میں بھارتی نمائندہ مقرر کیا گیا ہے. اسپیشل اولمپک ورلڈ ونٹر گیمز پاکستانی دستہ اٹلی پہنچ گیا. میلان ایئرپورٹ پر اسپیشل اولمپک اٹلی کے عہدیداروں نے استقبال کیا. ورلڈ ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب 8 مارچ کو ہوگی. 93 ملکوں کے 1500 سے زائد ایتھلیٹس اور 2000 چاند پر پانی کی تلاش کا مشن. خلائی گاڑی ایتھنا لینڈر چاند پر اتر گئی. ایتھنا کو چاند کے اندھیرے حصے میں پانی تلاش کرنا ہے. ماہرین چاند پر ڈرلنگ کر کے پانی ڈھونڈیں گے. اب تک ایتھنا لینڈر کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ملا. مشن کی کامیابی کے امکانات کم ہیں. دبئی میں بھکاریوں کی شامت آ گئی. بھیک مانگنے پر 3 ماہ قید اور 5000 درہم جرمانے کی سزا ہوگی. رمضان میں بھکاریوں سے نمٹنے کے لیے ٹیمیں تشکیل. پولیس نے عوام سے بھکاریوں کی اطلاع دینے کی اپیل کر. دنیا کا امیر ترین آدمی پھر فیل ہو گیا. ایلان مسک کا اسٹار شپ راکٹ اڑان بھرنے کے چند منٹ بعد ہی تباہ. سوشل میڈیا پر راکٹ کے ملبے کی ویڈیوز وائرل. اسٹار شپ کا ملبہ جنوبی فلوریڈا اور بہاماس میں گرا. خلائی کمپنی اسپیس ایکس کے اسٹار شپ کی 8ویں آزمائشی پرواز تھی. امریکی تتلیوں کا میکسیکو کے جنگل پر قبضہ. 3000 کلومیٹر سفر کر کے آئے تتلیوں نے درختوں کو ڈھانپ لیا. مونارک نسل کی تتلیاں ہر سال سردی سے بچ کر میکسیکو کے گرم علاقے پہنچتی ہیں. اور کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. آج مہمان بنیں گے اداکار سعود قاسمی. باسط علی اور کامران اکمل کے ہوں گے جاندار تجزیے اور تبصرے. عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان.